جنت جانا چاہتے ہو مسجد کیوں نہیں، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو قرآن شریف کیوں نہیں، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو قبر کے اندھیرے سے کیوں نہیں، دوستوں کو پارٹی دیتے ہو غریبوں کو کھانا کیوں نہیں، پیسے سے گناہ خریدتے ہو مفت میں نیکی کیوں نہیں، نماز کب کام آئے گی، فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کرنے پر، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پلسرات پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے اس کے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور تسبیحات مکمل ترجمہ اور معنوں کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے ان کے مطلب سیکھیں گے اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ دوستو ہم جو گھٹنے پکڑ کر جھکتے ہیں اسے کہتے ہیں رکوع۔ اس میں ہم 3 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھنی ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔ یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے ہم کھڑے ہوں گے، اس وقت ہم پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اسے پکارا۔ اسے تسمیہ کہتے ہیں۔ اب ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پڑھیں گے اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی اے اللہ سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہے۔ اس کھڑے ہونے کو قوامہ کہتے ہیں۔ اب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، مطلب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ دوستو اب سجدہ ایسی حالت میں کرے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک کی ہڈی کو رکھے، پھر اپنی پیشانی کو رکھے۔ اب آپ کی نظریں آپ کی ناک کی طرف ہونی چاہیے اور یہ تسبیح رو رو کر پڑھے جس کا ترجمہ ہے میرے رب سب پاکی تیرے ہی لیے ہے، تو سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ہو سکے تو زمین پر نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کیجیے، کیونکہ آج کل کی جائے نماز اتنی مخملی والی، اتنی موٹی موٹی ہوتی ہے کہ ناک کی ہڈی زمین پر نہیں لگ پاتی۔ ہو سکے تو زمین کو پاک اور صاف کر لے اور پھر نماز ادا کرے۔ سجدے کی تسبیح سبحان رب العلا، سبحان رب العلا 3 دفعہ کہیں گے۔ ترجمہ تمام پاکی اس اعلیٰ رب کے لیے ہے۔ دوستو اب ایک سجدہ پورا کر کے بیٹھیں گے اور اس بیچ جو تسبیحات پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ میری مغفرت کر دے، اور جب یہ پڑھو تو آپ کی نظریں آپ کی جھولی مطلب کہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے کہ بے شک میرے رب اب تک میری جھولی خالی ہے، مجھے مغفرت کی بھیک دے دے اور میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے اور بالکل اسی طرح دوسرا سجدہ بھی ادا کریں گے جیسے کہ پہلے سجدہ ادا کیا تھا۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ کہیں گے سجدے میں جا کر۔ ترجمہ اے اللہ میری مغفرت فرما۔ دوستو اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت ادا کرنے کے بعد ہم بیٹھیں گے، یہاں ہم تشہد پڑھیں گے، مطلب کہ التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہے اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ دوستو جب بھی جسی بھی رکعت کو ادا کر رہے ہوں تو آخر میں جب سلام کے لیے بیٹھیں گے تبھی ہم التحیات پڑھیں گے اور درود ابراہیمی اور دعائے مسورہ پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ دوستو دعائے مسورہ
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دوستو دعائے مسورہ بھی پڑھ لے اتحیات کے بعد۔ اب ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو اپنی خاص مغفرت سے میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ تشہد اور درود ابراہیمی کے بعد دعائیں مسورہ پڑھیں گے۔ دعائیں مسورہ مطلب قرآن کریم میں دی گئی دعائیں، انہیں دعائیں مسورہ کہتے ہیں۔ میں نے جو ویڈیو میں کہا ہے پڑھتی ہوں میں، آپ بھی اسے یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ اور اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر سیدھے کاندھے کے فرشتے کو سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے کہہ کر پھر الٹے فرشتے کو بھی کہیے۔ اسی طریقے سے نماز ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ دوستو عشاء کی وتر اس طریقے سے پڑھیں گے کہ شروعات کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی بھی ایک سورت پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے، پڑھ کر تکبیر کہیں مطلب اللہ اکبر کہیں، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، لیڈیز کاندھے تک، پھر دوبارہ ہاتھ سینے پر رکھ کر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولیک نصلی ونسجدک والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اس سے دور رہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تجھی سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ہونے والا ہے۔ دوستو یاد رکھیے کہ ہمیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی ایک سورت پڑھنی ہے، لیکن جب ہم 4 فرض ادا کریں گے تو اس میں صرف سٹارٹنگ کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی ایک سورہ پڑھیں گے، پھر آخر کی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی بھی سورت نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ صرف اور صرف فرض نماز کی بات کر رہی ہوں میں۔ فرض نماز میں آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کو نہیں شامل کرنا ہے، یا صرف 4 فرض رکعت میں کریں گے، باقی سب میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی ایک سورت پڑھنی ہے۔ ظہر کی 4 فرض ہو، عصر کی 4 فرض ہو اور مغرب کی 3 میں بھی صرف سٹارٹنگ کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی ایک سورت آئے گی، آخر تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اور عشاء کے 4 فرض میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نماز کا طریقہ سمجھ آیا ہوگا۔ دین اسلام کی اور بھی بہت سی چیزوں کو اور قرآن کریم کی صورتوں کو، ان کی آیت کو آسانی زبان میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل راہ الدین ڈاٹر آف مریم کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس سے جڑے رہیے۔ روزانہ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اچھی بات تو ضرور سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیکھنے سے زیادہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔